الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، میں آپ کو ختم نبوت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان فاروق حبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کی بہت سی آیات اور اسی طریقے سے بہت ساری احادیث کے ساتھ یہ تصریحات موجود ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رسالت کا ایک جز ہے۔ علماء کرام کی تصریحات کے مطابق اس کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اسی عقیدے ختم نبوت کی وضاحت اور معلومات کی فراہمی کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے ایک مہمان کو دعوت دی ہے جن کا نام ہے جناب اکبر احمد چودھری صاحب۔ میں ان کو ناظرین اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کا جو ہے خود بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ یقیناً ناظرین آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور بطور جیسے کہ بنیادی تعارف کے طور پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جناب اکبر احمد چودھری صاحب جو ہیں وہ فارمل قادیانی ہیں، بنیادی طور پر بورن قادیانی تھے۔ اس کے بعد تقریباً آج سے 9 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو کہ ایک نہایت خوشی کی بات ہے۔ اور ابھی ماشاءاللہ جناب اکبر چودھری صاحب جو ہیں وہ لندن میں مقیم ہیں، اور ایک پروفیشنلی یہ ایک سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب، سب سے پہلے تو آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ بنیادی طور پہ مطلب کہاں کون سے ملک سے تعلق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ تھوڑے سا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تعارف کروایا۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان میں پیدائش ہے، بچپن میرا افریقہ میں گزرا مگر تعلق پاکستان سے ہی رہا، اور بیسک ایجوکیشن پرائمری ایجوکیشن پاکستان میں تھی، سیکنڈری ایجوکیشن افریقہ میں تھی، اور اس کے بعد گزشتہ 16-17 سال سے کینیڈا میں، اور پھر یہ 2006 سے بعد میں یہاں پہ UK میں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جیسے کہ میں نے ناظرین سے عرض کیا کہ آپ نے تقریباً 9 سال پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ماشاءاللہ سے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بطور قادیانی جیسے آپ کینیڈا میں ماشاءاللہ رہے اور کافی ایکٹیو رہے ہوں گے، تو وہاں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں؟ دیکھیں جی، پیدائشی قادیانی جو ہے، جو کہ اس جماعت میں پیدا ہوتا ہے، اس ایک وقت آتا ہے ہر کسی کے ذہن میں، جب بھی وہ گھر سے نکلتا ہے یا اپنے شہر سے باہر جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا گروپ یا ہماری جماعت جو ہے اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے پر بھی 1995-96 کے بعد ہلکا سا ذہن میں کچھ آیا کہ یہ جو جماعت قادیانی جماعت احمدیہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اتفاقاً یہ وہی وقت تھا جب کہ انٹرنیٹ کا بھی دور کا آغاز ہو رہا تھا، اور بہت ساری گفتگو اور بہت ساری بحثیں اور شواہد انٹرنیٹ پر بھی موجود تھے۔ تو اس سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا اور میں نے اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے بات کرنی شروع کی، تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا غلط ہے اور چند لوگ صحیح ہیں۔
اس کا امکان بھی ہے مگر اس صورتحال میں امکان نہیں لگا. میں اس زمانے میں ان کی ایک بچوں کی کتاب کی ایڈیٹنگ کرتا ہوتا تھا. بچوں کی مذہبی کتاب تھی جس کے اندر قرآن حدیث وغیرہ تھی, اور اس کے اندر ایک مرزا صاحب کے بارے میں بھی, مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی ایک چیپٹر تھا. تو 1999 میں 1999 میں جب اس کتاب کی چوتھی ایڈیشن چھپ رہی تھی تو میں نے معذرت کا اظہار کیا کہ میں مرزا صاحب کا چیپٹر کی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا. ہاں, جو ہمارے ایڈیٹر ان چیف تھے انہوں نے پوچھا جی اس کی کیا وجہ ہے. میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے مرزا صاحب کے تمام دعووں پہ یقین نہیں رہا. تو کسی کے لیے بھی یہ ایک پہلی سیڑھی ہوتی ہے, یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے, کیونکہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سارے دعوے کیے ہیں, مجدد, محدث, مسیح, مہدی, ذلی نبی, بروزی نبی, نبی, شرعی نبی, مطلب آپ جو بھی نام لے لیں وہ سارے ایک دعووں کی لمبی چوڑی زنجیر ہے. تو 99 کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ کچھ, چونکہ ان کا مرزائی جو طبقہ ہے, احمدی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, ان کا ایک گروہ لاہوری بھی کہلاتا ہے, وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے, وہ ان کو خالی مجدد مانتے ہیں. تو پھر میرا کچھ ان کی طرف, ان کے ساتھ بھی میں نے بات چیت شروع کی کہ میں دیکھوں کہ ان کے کیا نظریات ہیں. یہ تقریباً زمانہ اس وقت 2000 کا ہوگا, سن 2000 کا ہوگا, مگر اس وقت جو ہے مجھے یہ پھر معلوم ہوا کہ وہ جو مرضی کہیں کہ ان کے کہنے کی حد تک صحیح ہے, مگر وہ مرزا صاحب کے بہت سارے دعووں کو نظر انداز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے بھی میرا دل جاتا گیا. اب سب سے بڑا مرحلہ میرے لیے یہ تھا کہ میں کسی مسلمان سے ملوں, کسی مسلمان کی مسجد میں جاؤں, چونکہ قادیانی گروہ میں مسلمانوں سے بالکل لا تعلقی کی جاتی ہے. مسلمانوں سے ملنا جلنا, ان سے بحث کرنا, ان کو بلوانا یا ان سے نکاح کرنا یا ان کے جنازے میں شامل ہونا ان کے لیے ممنوع ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں ایک بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ بتا رہا ہوں, بعد میں اس میں سے جس پہ بھی آپ تفصیل سے بات کرنا چاہیں وہ پھر انشاءاللہ ضرور کر لیں گے. ضرور, بالکل, کیونکہ آپ نے جو جتنی باتیں ابھی تک بتائی ہیں اس سے ہماری دلچسپی میں اور اضافہ جی. تو وہ میں دبئی, میں یو اے گیا, امارات گیا ایک دفعہ, اور ابو ظبی سے میں الائن کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں اذان ہو گئی, جمعے کی اذان ہو گئی. یہ 2002 کا واقعہ ہے. اور وہاں میں نے جناب گاڑی کھڑی کی اور وضو کیا, اور اب بڑے خوف سے, اب آپ کو یہ خوف کی سمجھ نہیں آئے گی, مگر بڑے خوف سے میں مسجد میں گیا کہ یہ پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہوں گے, یہ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھیں گے. نہیں, تو یہ ایک قادیانی کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے, کیونکہ وہ سارے بالکل ایک جیسے ہیں. ان کو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ مسلمانوں میں ڈفرینٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں میں رواداری بھی ہے. تو وہاں پہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی الحمدللہ, اور اس کے بعد پھر میں امریکہ 2003 کے شروع میں امریکہ کچھ دیر کے لیے مقیم رہا. وہاں ایک مصری مسجد تھی نیو جرسی میں, وہاں میں نے باقاعدگی سے جانا شروع کیا. اور اس کے بعد 2003 میں جب مرزا طاہر احمد جو کہ ان کے خلیفہ تھے, چوتھے سربراہ تھے قادیانی جماعت کے, ان کا وصال ہوا, تو میں نے فیصلہ اسی دن ان کی وفات کے چند گھنٹوں بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس جماعت سے باقاعدہ اعلانیہ طور پہ اپنے نام سے سمجھ کے میں نے علیحدگی اختیار کر لینی ہے. اس کے دوران ایک بہت بڑا علمی سفر تھا جس کا کبھی انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا. ہاں انشاءاللہ ضرور, ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے. اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ افریقہ میں بھی رہے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی اپنے مذہب یعنی قادیانیت, اس وقت کے مذہب کے بارے میں کتنی معلومات تھی؟ مطلب آپ اپنے مذہب کو کس طریقے سے دیکھتے تھے اور کس طریقے سے پہچانتے تھے؟ جی, افریقہ کا دور میرا جو ہے وہ بچپن کا دور تھا, مگر میں بچپن سے ہی مذہبی تعلیم میں انٹرسٹڈ رہا اور پڑھتا رہا. قرآن کریم بھی پڑھا, ترجمے کے ساتھ پڑھا, قرآن کریم حفظ بھی کیا. تو ہاں اس وقت جو ہے وہ فرق اسلام میں اور قادیانیت میں فرق کا پتہ نہیں چلتا. ہم بھی اپنے آپ کو قادیانی, اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں,
اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے ان کو سمجھانے میں، چونکہ میں تو ان کو سمجھانے کے غرض سے بات شروع کرتا ہوں، ان کو سمجھانے کے غرض سے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم پر بھی یقین ہے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین ہے، مگر جب انہوں نے ایک نئے نبی کو مان لیا تو وہ اس کے مطیع ہو گئے۔ پچھلے انبیاء کو، یعنی کہ ان کے حوالے سے پچھلے انبیاء کو ماننے یا نہ ماننے یہ ان کا فیصلہ ہے، مگر وہ مطیع کس کے ہیں؟ اس کی مثال یہ ہے جس طرح کہ عیسائیوں میں ایک گروہ مورمون کہلاتا ہے، ان کا بھی 100 سال پہلے ایک پیغمبر، جس کو وہ پیغمبر کہتے ہیں، وہ آیا، اس کا نام جوزف سمتھ تھا، اس نے اپنی کتاب پیش کی کہ یہ بک آف مورمون ہے، اور ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس گروہ کو بھی عیسائیت تصور نہیں کیا جاتا، چونکہ وہ جوزف سمتھ کے مطیع ہیں اور اس کی کتاب اور اس کے احکامات کے مطیع ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس سے پچھلے اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا اس سے پچھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وہ ایک ضمنی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں اپنے قادیانی جو اس پروگرام کو سنیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے ایک شخص کو نبی مانا اور اس کی کامل اطاعت کرنے کا وعدہ کیا تو وہ آپ اس کے مطیع ہو گئے، آپ اس کی اطاعت کے پابند ہو گئے۔ ہاں، اگر اس سے پچھلے انبیاء پر بھی آپ یقین رکھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں تو فبیہا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، بہائی ہیں اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ جس نبی کو آپ نے، اس کی کامل اطاعت آپ پہ فرض ہے، وہ آپ کا الگ ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے، مگر اس بچپن کے دور میں اس چیز کی سمجھ نہیں تھی۔ ہاں، میں لیکن ابھی تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ اور اس طریقے کے بارے میں اور دوسرا پرسنل لائف کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی سی معلومات حاصل ہو۔ تو یہ بتائیے کہ ایز اے فیملی آپ کی قادیانیت یا پھر احمدی جماعت کے اندر مطلب کیا حیثیت تھی یا کیا ایکٹیویٹیز تھیں بطور فیملی؟ جی، میرا خاندان والدہ کی طرف سے بھی اور والد صاحب کی طرف سے بھی قادیان میں آباد تھا پارٹیشن سے پہلے، اور ان کے آباء و اجداد جو تھے، یعنی کہ میرے پردادا پردانا وغیرہ، وہ اپنا کام وغیرہ چھوڑ کے قادیان میں آباد تھے، تو جسے قادیانی مخلصین کہتے ہیں کوٹ ان کو، ٹھیک ہے، وہ ان خاندانوں میں سے تھے۔ اور پارٹیشن کے بعد وہ قادیان سے ربوہ، جو آج کل چناب نگر کہلاتا ہے، ضلع جھنگ میں چنوٹ کے پاس شہر ہے، وہاں آ کر آباد ہوئے، اور شروع سے ہی ان کا تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق اور بڑا قریبی تعلق رہا ہے جماعت احمدیہ سے، قادیانی جو جماعت احمدیہ کا جو قادیانی گروہ ہے اس سے۔ اور یہ بتائیے کہ جب آپ کینیڈا شفٹ ہو گئے اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی شفٹ ہوئے ہوں گے، تو وہاں پر آپ کی ایز اے فیملی کیا ایکٹیویٹیز تھیں قادیانی جماعت کی؟ میرا اس وقت تو میری عمر بڑی تھی، میری اپنی ایکٹیویٹیز تھیں، حالانکہ میری باقی فیملی ممبر بھی ایکٹیو رہے۔ میرا یہ قادیانیوں کے ٹی وی چینل پہ اپنا شو آتا تھا ٹیک ٹاک کے نام سے، کمپیوٹرز کے بارے میں اور سائنس کے بارے میں میرا ایک شو آتا تھا۔ اس کے علاوہ جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ ان کی بچوں کی جو دینی معلومات کی کتاب ہوتی ہے اور جو بچوں کی سالانہ کلاس ہوتی ہے، اس میں قرآن کریم سکھانے کا بھی فرض تھا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی جو بھی میں نے ان کے لیے کام کیا وہ یا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تھا یا قرآن کریم کے حوالے سے تھا، تو اس لیے جو میری ایکٹیویٹی رہی وہ اسی ضمن میں تھی۔ اچھا، یہ مجھے ضرور بتائیے کہ جتنی بھی آپ نے ایکٹیویٹیز کا جیسے ذکر کیا کہ آپ کافی ماشاءاللہ ایکٹیو تھے، اور اس کے علاوہ ابھی بھی ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایکٹیو ہیں، تو لیکن مطلب کیا یہ ایکٹیویٹیز تمام کی تمام یہ ہر قادیانی کا فرض ہیں، یہ والنٹریلی ہوتی ہیں؟ جی، یہ ایک سوال ہے، یہ ایک اچھا سوال ہے، میں ذرا تفصیل میں جاؤں گا۔ قادیانی گروہ میں ایکٹیویٹی ساری والنٹری ہوتی ہے، صرف جو ان کے تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں انہیں مربیان کہتے ہیں یا آفس ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، جو کہ ان کے تربیت یافتہ
جنہیں ہم مولوی کہتے ہیں یا جنہیں ہم مربی کہتے ہیں، وہ ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں، باقی سارے والنٹیئر ہوتے ہیں، اور جو بھی میں نے کام کیا وہ ایز اے والنٹیئر ہی کام کیا اس میں۔ اب ڈیفرنٹ لوگوں میں، زیادہ لوگوں میں، بعض میں ایک دین کے لیے یا جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں یا دوسروں کو تک کی تعلیم کے لیے ایک لگاؤ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، اور وہ مجھے شروع سے تعلیم کا ایک لگاؤ تھا کہ میں خود بھی سیکھتا ہوں اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہوں۔ تو اس تعلیم کے لگاؤ کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ میں نے دوسروں سے ذرا بڑھ کے حصہ لیا ہوگا، اور اپنا جاب کے علاوہ جو بھی فارغ ٹائم تھا میرا ہوتا تھا، جس طرح آج کل آپ کے سامنے ہے کہ میرا اپنا جو کاروبار ہے، جس سے جاب ہے، اس سے جو بھی ٹائم ملتا ہے وہ اب میں اسی ایکٹیویٹی میں میرا صرف ہوتا ہے۔ صحیح، میں آپ کی انشاءاللہ موجودہ ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی ہم آپ سے بھی مزید تفصیلات پوچھیں گے، لیکن اچھا اس سے پہلے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک تعلیم اور تعلم کا سلسلہ وہاں بھی موجود ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں، تو اس طرح کا کوئی مدرسہ ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے جو احمدیہ جماعت یا قادیانیت کو ریپرزینٹ کرتا ہو، تو وہاں تعلیم و تعلم کا کیا سلسلہ ہے؟ جی، یہ بھی اچھا سوال ہے۔ ان کا ایک ہی مدرسہ تھا کچھ عرصہ پہلے تک، جس کو وہ جامعہ احمدیہ کے نام سے بولتے ہیں، جو کہ چرام نگر میں ضلع جھنگ میں موجود ہے، اور سارے مربیان کی تربیت وہیں پہ ہوتی ہے۔ 5 سال کا 6 سال کا ایک پروگرام ہے ان کا، جس کو شاہد پروگرام کہتے ہیں۔ اب پچھلے گزشتہ چند سالوں سے ایک کینیڈا میں بھی بن چکا ہے اس کی شاخ، اور ایک آدھی اور بھی کسی ملک میں ہے، مجھے تفصیلاً علم نہیں ہے، مگر اس کے اندر بھی تعلیم کا جو ایک سلسلہ اور جو معیار ہے وہ بڑا ہی سلیکٹڈ ہے۔ قرآن کریم کے چند حصے، احادیث کے چند حصے، اور اس کے بعد مرزا صاحب کی چند کتابیں، وہ اور اس کے بعد ان کو بحث کا چند مسائل کا اور بحث کا طریقہ سکھایا جاتا ہے بس، جس کی وجہ سے قادیانی لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی بحث میں یا کبھی بھی ایک گفتگو میں ان کے مربیان یا ان کے علماء جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے، اور ساتھ ہی وہ جا کر یہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی آتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں علمی فقدان کتنا ہے۔ جب میں قرآن کی حفظ کر رہا تھا تو میرے استاد قاری محمد عاشق صاحب، جو کہ مسلمان سے قادیانی ہوئے تھے، وہ ہمیں تجوید اور قرات وغیرہ سکھاتے تھے، اور ان میں قادیانیوں میں قرآن کریم کی تجوید اور قرات کا بھی کوئی خاص سلسلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کے جو 1-2 مدرسے ہیں ان کو آپ مسلمانوں کے مدارس سے کمپیئر کریں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، فقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اس طرح کر کے اور بھی بہت سارے، اور عربی جو ان کے مدارس سے مربیان تربیت یافتہ نکلتے ہیں، ان میں سے کل پوری دنیا میں 1 یا 2 ہیں جو کہ روانی سے عربی بول سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت کا گول کیا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا مقصد صرف 2 ہیں ان کے علماء کی، کہ وہ جو لوگ آلریڈی قادیانی ہیں ان کو قابو میں رکھیں، اور جہاں کہیں دوسرے سے بات ہو، مسلمان سے بات ہو، اس کو ایسے گول چکر میں ڈالیں کہ عام مسلمان جس میں کہ جو کہ عالم نہیں ہے، اس کے لیے ان گول باتیں ہیں جنہیں سرکولر ریزننگ کہتے ہیں، کہ ایسی بات کہ ایک کی بات دوسری کی دلیل بنتی جائے، اس کے اندر ان کو بہت تربیت ملتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ جو آپ کو روایتی، جس طرح آپ مسلمانوں کے مدارس میں جس طرح تعلیم ہوتی ہے، جو سلسلہ ہوتا ہے یا جو نصاب ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ اچھا، اور مزید مجھ کو یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ان کے درمیان زیادہ تر جو ان کا زور ہے ان کی تعلیم کا، وہ رخ جو ہے وہ زیادہ تر مناظرے کی طرف یا مقرر یا خطیب ہونے کی طرف ہے، کہ وہ یا تو ڈیبیٹر ہیں یا پھر جو ہے اسپیکر ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیا ایسا ہے کہ قادیانی جماعت کے اندر تحقیق بھی ہو رہی ہو، کوئی ریسرچ ورک بھی ہو رہا ہو اس طور پر کہ اسلام کیا ہے یا اس کا فقہ کس طریقے سے مرتب ہونا چاہیے، یا اس طرح کی کوئی اور بات؟ یہ بہت اچھے سوال ہیں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں۔
اور یہ سوال ہے. ابھی آپ نے جو فرمایا کہ ان کو خطابت یا تقریر سکھائی جاتی ہے، یہ بھی کچھ صحیح نہیں ہے. وہ خطابت تقریر نہیں بلکہ انفرادی طور پہ لوگوں کو باتوں میں الجھانے کی تربیت. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی قادیانی مربی یا مولوی سے توقع رکھیں کہ وہ علم الکلام جانتا ہوگا یا وہ اپنے منطق کے اصول جانتا ہوگا تو یہ بھی درست نہیں ہے. اگر کبھی کسی مناظرے میں آمنے سامنے ان میں سے چند ہی لوگ ہوں گے جن کو کہ مناظرے میں آمنے سامنے شرافت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، زبان کی شرافت کے ساتھ، میرا مطلب تھا کہ طیش میں آئے بغیر وہ کوئی بات کر سکیں، بہت کم ہوں گے. جہاں تک تحقیق کا سوال ہے، وہ اس وقت ان میں علمی فقدان اس حد تک ہے. ایک زمانہ تھا آج سے 80 سال پہلے، 100 سال پہلے، مرزا صاحب کے دور میں یا مرزا صاحب کے دور کے بعد، کہ کچھ مسلمان لوگ یا علماء یہ قادیانیت کی طرف مائل تھے، اٹریکٹڈ تھے، مگر اب وہ زمانہ نہیں رہا. بلکہ ان کے دوسرے جو سربراہ تھے مرزا محمود، ان کے بعد تو یہ علم کا سلسلہ جو ان کے اندر تھوڑا بہت تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. اس وقت مزیدار بات بتاؤں آپ کو، اگست میں 3 ماہ پہلے راجہ نعمان صاحب جو کہ ان کے خلیفہ جو موجودہ سربراہ ہیں مرزا مسرور، ان کے ساتھ ریسرچ کا کام کرتے تھے، تحقیق کا کام کرتے تھے. انہوں نے اعلان قادیانیت سے طائب ہو کے اسلام قبول کر لیا ہے. اب وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے ساتھ اپنا ریسرچ کا کام کر رہے ہیں. جس کو یہ ریسرچ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر ریسرچ نہیں ہے. ابھی آج سے 8-10 سال پہلے مرزا طاہر احمد صاحب جو ان کے چوتھے سربراہ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ریشنلٹی ریولیشن کے بارے میں، اور اس کا بڑا چرچا ہوا، دھوم ہوا کہ یہ کیا شاندار کتاب ہے. وہ کتاب ایسی تھی کہ اس کے اندر کوئی جدید تحقیق یا کوئی نئی بات ہی نہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی تحقیق کا کیا عمل ہے. کوئی نئی کتاب نہیں آتی، اور اپنے اندر گروہ کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو اسلام کی خدمت کوئی کر ہی نہیں رہا. جب میں پوچھوں کہ بھی کتنی کتابیں اس سال میں، کتنی نئی کتابیں شائع ہوئیں یا کس موضوع پہ تحقیق ہوئی، تو جواب ہی کوئی نہیں. آگے سے طیش میں آ جانا، غصے میں آ جانا، یہ بات اس کا جو پراپر جواب دینے کا، تو بس ان کے ٹی وی کا اور ان کی کتابوں کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اندر بند ہیں ان کو بند رکھا جائے، ان کو باہر دیکھنے نہ دیا جائے، اور ان کو مسلسل غلط بات بتائی جائے کہ اسلام کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں، مسلمان باقی تو سارے پاگل ہیں. یہ حقیقت ہے، وہ ہمیں بالکل پاگل سمجھتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ڈر اور خوف ہے ان کو کہ مسلمانوں سے. تو جب کوئی اس بند خول میں سے باہر جھانکتا ہے اور اس کو باہر ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے دکھائی دی، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ان باتوں پہ کیسے یقین کر سکتا ہوں. صحیح، ٹھیک. میں اسی سلسلے کلام کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ مرزا مسرور صاحب یا پھر یہ جو ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر تحقیق کے نام پر یا پھر تحقیقی کام سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے. جیسے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں بھی یہ بات سنی ہے کہ وہ دعوی نبوت سے پہلے جو ہے وہ ایک مناظر کے طور پہ سامنے آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو کام کیا، وہ اس کے لحاظ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دعوی نبوت سے پہلے جو ان کا کام تھا، تو کیا ایسی ہی علمیت یا پھر اسی طرح کی جو ہے خدمت جو ہے یا اس طرح کی تحقیق خود انہوں نے اپنے لٹریچر میں کی یا پھر عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں؟ آپ مرزا صاحب قادیانیوں کے بانی کی بات کر رہے ہیں، مرزا غلام احمد کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے 1878 1879 میں 1878 1879 میں بعض ہندوؤں سے اور بعض عیسائیوں سے مناظروں کا سلسلہ شروع کیا، مگر بہت جلد اسی دور میں وہ مناظرے میں منطقی بات کرتے ہوئے اگر ان کا کوئی پوائنٹ لوز ہو گیا ہے تو اس کو ایک اچھے مناظر کی طرح اس کو کنسیڈ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ماننا کہ میرے سے یہ بات غلط ہوئی ہے اور میں اس کو اپنے بات کو دوسری طرح سے کرتا ہوں. ان کا فوراً طیش میں آ جانا اور غصے میں آ جانا کا جو انداز تھا وہ اسی وقت سے صاف دکھائی دیتا ہے.
اگر آپ 1880 کے قریب آئیں جب انہوں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کا لکھنی شروع کی تو اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً لوگوں کو چیلنج دینے میں زیادہ پیش رفت ہوتی تھی. کتاب لکھنے سے پہلے ہی چیلنج دے دیا کہ جو اس میں 300 دلائل میں سے 1/5 یا 1/4 بھی پیش کر سکے میں اس کو اتنا انعام دوں گا, 10,000 روپیہ کے پتہ نہیں کتنا اس زمانے میں میں انعام دوں گا. حقیقت یہ ہے کہ وہ کتاب براہین احمدیہ میں پہلا دلیل بھی پوری نہیں کر سکے اور کتاب کا لکھنا بند کر دیا. تو چیلنج پہلے دینا اور اس کے بعد کر کے کچھ نہ دکھانا, یہ تو ایک عالم کا کام تو نہیں ہے نا. جی بالکل. پھر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو اس کے اندر ایک بے ربط مسلسل ایک بے ربط سلسلہ چلے جاتا ہے اور سب کا موضوع تقریباً ایک ہی ہے. 1891 سے لے کے 1899 تک 9 سال کے عرصے میں جو 30-40 کتابیں انہوں نے لکھی, سب کا موضوع لیکھ رام اور مولوی محمد حسین بٹالوی اور انگریز حکومت, اس کے علاوہ ان 2-3 موضوعات کے علاوہ, اور ہر کتاب میں کتاب کا نام جو بھی ہو سلسلہ یہی کلام کا چلتا ہے. پھر لیکھ رام کے ساتھ ان کا جب وہ دلیل ہار گئے تو اس کو موت کی دھمکی دینی شروع کر دی. اسی طرح جب وہ کیپٹن ڈگلس کے گھر میں عبداللہ آتم کے ساتھ عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہوا اور اس مناظرے میں کچھ اچھا بھی بولے مگر اخیر پہ مناظرہ ہار گئے اور کچھ مسلمان عیسائی ہو گئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فوراً آتم کی موت کی پیشگوئی کر دی. اب ایک عالم کا کام یہ تو نہیں نا کہ وہ جب بھی کوئی بات ہارے یا کچھ کرے وہ اپنی موت کی پیشگوئی کرتی ہے, موتی جو ہے وہ شروع کر دے. اخیر کیا ہوا کہ 1896 میں انگریز حکومت نے کہا کہ مرزا صاحب آپ آئندہ سے موت کی کوئی پیشگوئی نہیں کریں گے چونکہ اس سے امن عامہ کو خطرہ ہے. اور مرزا صاحب نے پوری اطاعت کے ساتھ آئندہ کوئی موت کی پیشگوئی نہیں کی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. جہاں تک علمی بات کا تعلق ہے, ہاں انہوں نے کتابیں پڑھی بہت تھیں, یہ ان کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب نے کتابیں پڑھی بہت تھیں اور ان کو الفاظ پہ, فارسی کے الفاظ پہ اور عربی کے الفاظ پر عبور بھی بہت تھا, مگر وہ جو ایک بات میں دلیل ہوتی ہے یا ربط ہوتا ہے وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دیتی. اور اسی کی وجہ ہے کہ قادیانی جماعت جو کہ آج کروڑوں اربوں روپیہ جن کے پاس ہے وہ آج تک ان کی کتابوں کو انگریزی زبان میں بھی ترجمہ نہیں کر سکے, سوائے چند چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس کے. وہ کوئی بھی کتاب پوری طرح جو ہے جو ان کی مشہور کتابیں ہیں اس کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے آج تک, چونکہ ان میں ربط اور علم ہے ہی نہیں. اچھا, میں اسی بات سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جتنا لٹریچر اس وقت احمدیہ جماعت یا قادیانی جماعت کے پاس موجود ہے, کیا اس کی ٹرانسلیشن یا پھر اس کے اوپر مزید اس کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے, یا یہ کہ وہ کون سی زبان میں ہے سب سے زیادہ لٹریچر؟ جی, مرزا صاحب نے جو کتابیں لکھیں ان کا لٹریچر جو ہے, اس سے پہلے کہ میں جاؤں, وہ مرزا صاحب کی کتابیں ہیں, مرزا غلام احمد صاحب کی کتابیں ہیں. پھر ان کے جو دوسرے سربراہ تھے جو مرزا صاحب کے بیٹے تھے مرزا محمود, ان کی کچھ کتابیں اور خطبات وغیرہ ہیں. اور اس کے بعد کوئی اتنی زیادہ سلسلہ نہیں ہے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ ہیں, کسی موضوع پہ کسی نے لکھ دیا ہو. بلک جو ہے, جو زیادہ تر مواد ہے وہ مرزا صاحب کا اور ان کے بیٹے کی کتابوں کا ہے. اس میں سے دوسروں کو پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے, خود ان کے اندر بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ قادیانی لوگ بھی 10 لوگ ایک حلقہ بنا کے اکٹھے ہو کے مرزا صاحب کی کسی کتاب کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں یا تحقیق شروع کر دیں. اس چیز کی نہ روایت ہے نہ اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے. بس چھوٹے چھوٹے اقتباسات نکال کے, ایک پیرا 2 پیرا اقتباسات نکال کے اس کے ایک چھوٹا سا کتابچہ جس کا نام ہے ہماری تعلیم, اس میں ڈال دیا گیا ہے. اور وہی اکثریت جو قادیانیوں کی ہے وہ اسی ایک کتاب کو پڑھتی ہے جس کا نام ہماری تعلیم ہے, اور وہ چند اقتباسات ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اسی سلسلہ کلام کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے پھر حاضر ہوں گے. ابھی وقفے کا وقت ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان فرخ حبیب پروگرام ختم نبوت میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں. وقفے کا انتظار کرنے کا بہت شکریہ. سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جناب اکبر احمد چودھری صاحب سے مزید سوالات کریں گے. تو جس طریقے سے وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو لٹریچر ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قادیانی جماعت یا احمدیہ جماعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی، یہ آپ نے اگین بہت اہم علمی سوال کیا. چونکہ قادیانی مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ ان کی کسی کتاب کو عالم کی کتاب کی طرح نہیں لیتے کہ جس میں کچھ باتیں کمزور ہوں گی، کچھ باتیں مضبوط ہوں گی. جس طرح ہم ایک عالم کی کتاب کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کی، یہاں پہ ذرا سی کمزوری ہے نا. اس طرح نہیں وہ کر سکتے. وہ تو ہر ایک لفظ، ہر ایک فکرہ، ہر ایک صفحے کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہے. ہاں، وہ چونکہ انہوں نے مرزا صاحب کو مقام وہ دے دیا. اب لاہوری لوگ جو ہیں وہ چونکہ ان کو نبی نہیں مانتے، مگر وہ پھر بھی اسی طرح ہر لفظ، ہر فکرے، ہر صفحے کے پیچھے اسی طرح اس کا ڈیفنس کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایک عالم کی حیثیت سے ان کتابوں کو نہیں لیا جاتا کہ ایک اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو مرزا صاحب کے جو بیٹے ہیں، مرزا محمود جو ان کے دوسرے سربراہ تھے، تھرڈ ان لائن، مرزا صاحب کے بعد دوسرے، ان کی بھی کتابوں کو اور ان کے کہی ہوئی باتوں کو وہی اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ ان کا بھی ایک لقب مسلم موت تھا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے. ان کے بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے اصلاح کے لیے. اب جو اصلاح کے لیے مامور ہو، اس کا تو ہر لفظ جو ہے نا اس کے پابند ہونا پڑتا ہے. تو یہ ایک علمی دلدل ہے جس میں قادیانی جماعت اور کسی حد تک لاہوری جماعت بھی پھنسی ہوئی ہے. یہ ایک دلدل ہے چونکہ وہ پچھلے تمام کے تمام کتابیں اور خطبات اور ہر چیز کو انہوں نے اس کے پابند رہنا ہے. اس کی پابندی کے اندر رہتے ہوئے آگے کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ علمی کام میں تنقید بھی شامل ہوتی ہے کہ یہ بات کی گئی، یہ یوں کی گئی، یا اس کا سیاق و سباق کیوں تھا، یہ کام تھا. تو علمی کام جسے بلکہ انگلش میں تو کہتی ہے اس کو کریٹیکل انالیسس ہے نا. کریٹیکل انالیسس کے بغیر تو آگے کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی علمی کام نہیں چلتا. مگر چونکہ انہوں نے مرزا صاحب کی اور ان کے بیٹے کی کتابوں کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہی نہیں، جب کرنا ہی نہیں تو علمی کام کیسے آگے چلے؟ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ان میں علمی فقدان اس علمی دلدل کا نمونہ ہے، اور وہ علمی دلدل اس لیے ہے کہ وہ ان کتابوں کو، ان دونوں کی کتابوں کو علمی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں. میں اسی طرح سے جیسے آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ذکر کیا، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے کا ذکر کیا، کیا ان کے بعد میں آنے والے خلفاء، ان کا جو لٹریچر ہے یا ان کی جو تحریرات ہیں، کیا ان کا بھی وہی مقام ہے کہ جو ان کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور ان کے بیٹے کا ان کے لٹریچر کا ہے، یا پھر وہ اس سے کچھ مختلف ہے؟ جی، یہ بھی اگلا سوال یہی بنتا تھا، اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ سلسلہ آگے تھوڑا سا کم، اس کا زور تھوڑا کم ہے. یعنی کہ ان کا جو چوتھا سربراہ تھا مرزا طاہر صاحب، انہوں نے بعض دفعہ کہا کہ تیسرے سربراہ نے یہ بات صحیح شاید نہ کی ہو، یا اس وقت کے حوالے سے کی تھی، چونکہ مامور یہ صرف مرزا غلام احمد کو اور ان کے بیٹے کو ہی مامور مانتے ہیں، اس لیے وہ ان کی ایک اہمیت اور ہے. بے شک مرزا محمود نے لکھا کہ میں ہٹلر اور موسولینی کی طرح یہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ میں کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں کر سکتا، جو بھی انہوں نے لکھا. پھر مرزا محمود نے یہ بھی لکھا، مسلمان جو بھی مرزا صاحب پہ، مرزا غلام احمد پہ یقین نہیں رکھتا، وہ جماعت، وہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ ایک قسم کا کافر ہی قرار دے دیا، صاف صاف لکھا ہوا. اس کے بھی یہ پابند ہیں. مگر آگے جو سلسلہ چلا ہے اس میں اتنی پابندی نہیں ہے، مگر وہ آگے اتنا کچھ کلام کا سلسلہ نہیں ہوا. ان کے تیسرے اور چوتھے سربراہ نے کوئی کتابیں نہیں لکھی یا کوئی ایسے کنٹروورشل قسم کی باتیں کی نہیں. تو دو وجوہات ہیں، ایک تو انہوں نے ایسی باتیں ہی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر کوئی سٹینڈ لیا جائے، دوسری طرف یہ کہ ہاں وہ بات اب نہیں ہے. اگر یہ موجودہ سربراہ یہ کہیں کہ پچھلے جو سربراہ تھے ان کے
چوتھے جو تھے سربراہ انہوں نے کچھ بات کی وہ اس وقت کے حوالے سے ٹھیک تھی. آج میں یہ کہہ رہا ہوں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, مگر اگر یہ اٹھ کے کہیں کہ جو دوسرے سربراہ تھے مرزا صاحب کے بیٹے جو مرزا محمود تھے انہوں نے یہ کہا اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یوں ہو, تو وہ اتنا پسند نہیں کیا جائے گا. بلکہ جو مرزا طاہر احمد تھے جو ان کے چوتھے سربراہ تھے انہوں نے مرزا محمود کی تھوڑی سی قرآن کریم کے حوالے سے تھوڑی جو انہوں نے اپنی قرآن کریم کی غلط تفسیر کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لے کے آنا چاہیے. تو بہت بڑا احتجاج ہوا تھا جماعت کے اندر. احتجاج ان میں ایسے نہیں ہوتا, زبانی نہیں ہوتا, بلکہ لوگوں نے آپس سے بات کرنی شروع کی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب وہ جماعت احمدیہ کے لیے ایک نبی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ ایک مصلح موعود جیسا کہ آپ نے بتایا اس کی حیثیت رکھتے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ موجودہ خلیفہ یا اس کے بعد آنے والے جتنے خلفاء ہوں گے ان کی جماعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ صرف نظامت کے لیے ہیں کہ جماعت کو کس طریقے سے اس کا انتظام چلانا ہے, وہ ایک ان کی حیثیت کیا ایک منتظم سی ہے یا وہ ایک مذہبی پیشوا کے طور پہ سامنے ہے؟ اس سوال کے 3 پہلو ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جماعت احمدیہ قادیانیہ جو ہے, جو قادیانی گروہ ہے احمدیہ کا, وہ کبھی بھی اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لکھتے, کبھی بھی تحریراً نہیں لکھتے کہ ہمارا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے. مرزا غلام احمد نے کہا کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آتا تھا اور میں بھی مجدد ہوں اس صدی کا, انہوں نے اپنے طور پہ کہا. اب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آئندہ مجدد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اس کا جواب چوتھے خلیفہ نے یہ دیا کہ جو خلیفہ ہوگا وہی مجدد ہوگا. ٹھیک ہے. پھر مرزا غلام احمد نے لکھا کہ مسیح ایک نہیں آئیں گے, مسیح کئی آئیں گے. اچھا. پھر یہ لکھا کہ مہدی, میں بھی مہدی ہوں, ہو سکتا ہے کہ مہدی جو بنو فاطمہ میں سے ہو وہ آئندہ بھی آئے. اچھا. اب جب لوگ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو مرزا صاحب نے لکھا اس کا کیا مطلب تھا, تو خاموشی, آگے سے کوئی جواب نہیں آتا. کبھی بھی وہ اپنا موقف لکھ کے کلیئر واضح طور پہ نہیں پیش کرتے. اس لیے ہم ان کو بدستور کلٹ کے نام سے, اس کے بارے میں بھی آئندہ گفتگو ہوگی. جس طرح کہ دیکھیں رومن کیتھولک چرچ ہے یا شیعہ کا گروہ ہے, آیت اللہ وغیرہ ہوتی ہیں اہل تشیع میں, ٹھیک ہے, وہ جب بھی کوئی ایک فیصلہ کرتی ہیں یا ایک موقف بیان کرتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک تفصیل ہوتی ہے, خواہ ہم عقلی طور پہ اس کو مانیں یا نہ مانیں. اسی طرح پوپ جو ہے, عیسائیوں کا پوپ جو ہے, وہ جب بھی کوئی فیصلہ دے گا یا کوئی موقف اپنے چرچ کا بتائے گا تو اس کے پیچھے ایک تحریر ہوگی, اس کے پیچھے ایک علمی بحث ہوگی. اس علمی بحث سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا ہر انسان کا اپنا کام ہے, مگر وہ موجود ہوگی. قادیانیوں میں یہ ہے ہی نہیں, یہ ہے نہیں. جو جس وقت جو دل چاہا جس طرح چل چاہا کہہ دیا. کبھی کوئی فقہ کی صورت میں یا کسی فتوے کی صورت میں یا کسی تحریری عقلی بحث کے نتیجے میں کبھی کوئی بات سامنے نہیں آئے گی. صحیح. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, جیسا کہ آپ نے فقہ کا ذکر کیا اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کتابوں میں ہمیں کہ فقہ بنیادی طور پہ ایک ایسے علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے اور اس قرآن اور حدیث کی بنیاد پر زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے. تو اگر قادیانی جماعت کے اندر فقہ کا وجود نہ ہو یا ایسا کوئی علم ہی نہ ہو تو اس کو کس طریقے سے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ یہ پھر آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور اسی لیے ہم ان کو ہم کلٹ کہتے ہیں, جو کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ابھی 2 دن پہلے ان کے ٹی وی شو پہ یہ اس لفظ سے بڑی تکلیف کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے بارے میں کلٹ یوز کیا جاتا ہے. قادیانی لوگ یہی کہتے آئے ہیں کہ ہم فقہ حنفیہ پر قائم ہیں. جی, مگر وہ انہوں نے اس کے اندر سے کچھ مسائل, صاف ظاہر ہے کہ سب مسائل میں تو وہ ایگری نہیں کرتے ورنہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے. انہوں نے اپنا ایک فقہ احمدیہ نکالنا شروع کیا. وہ جو مجھے یاد پڑتا ہے 15-20 سال پہلے تک آدھا مکمل تھا, آدھا نہیں ہوا. اس کے بعد سنا ہے کہ مکمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا, مگر یہی بات کہ اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں یا اس کی تشہیر ہی نہیں یا اس کے مطابق فیصلے ہی نہیں ہوتے, یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں فقہ موجود نہیں ہے. بس انہوں نے صرف یہ ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کہ کوئی سوال پوچھے کہ آپ کس فقہ پہ قائم ہیں تو وہ فقہ احمدیہ کے نام سے لکھ دیتی ہیں. ان کی قضا جو ہے, ان کے اندر جو اس دینی مسائل کا ایک فیصلہ کرنے والی نظام ہے,
اس کے بھی فیصلے کبھی شائع نہیں ہوتے. اور جو سننے میں آیا ہے اور لوگوں سے پتہ چلا ہے جو لوگ چھوڑ کے نکلتے ہیں کہ ان فیصلوں میں بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے اور کسی شرعی نص کا یا کسی فقہی مسئلے پہ بیس نہیں ہوتے بلکہ جان پہچان پہ اور چھپانے پہ کر کے. اس لیے ہم ان کو کلٹ کہتے ہیں کیونکہ جو جماعتیں باقاعدہ دینی جو جماعتیں ہوتی ہیں خواہ وہ اسلامی ہوں یا نہ ہوں ان کے اندر کم از کم ایک علمی سلسلہ ہوتا ہے اور جب فیصلے ہوتے ہیں تو وہ کسی فقہ کی بیس پہ کسی قانون کی بیس پہ جس طرح ویٹیکن میں ایک کینن لا ہے یا جو انگریزوں کا چرچ ہے جو اینگلیکن چرچ ہے اس کے اندر بھی ایک کینن لا ہے وہ اس قسم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے نہیں وہاں پہ. اچھا جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ 2 دن پہلے جو ہے قادیانی جماعت کو کلٹ کہنے کے اوپر کافی احتجاج ہوا قادیانی جماعت کی طرف سے. جی تو جیسا کہ یہ اب اس موقع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ اس بات کو ڈینائی کرتی ہے کہ وہ ایک کلٹ ہے جبکہ دوسرے لوگوں کا کہنا یہ ہے مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک کلٹ ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور وہ کون سی بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے قادیانی جماعت کو ایک کلٹ کہا جاتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ایک نفسیات دان گزرے ہیں رابرٹ لفٹن کے نام سے. انہوں نے تقریباً 30 سال پہلے ایک 7 کے 8 معیار مقرر کیے تھے کہ یہ معیار ہوتے ہیں تھاٹ کنٹرول کے. تو کلٹ جو جس ہم یوز کرتے ہیں جس گروہ کے لیے وہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور ان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے سوچ کے ان کے تخیل کو کنٹرول کرتے ہیں. تو لفٹنس انہیں کہتے ہیں لفٹنس کرائٹیریا آف تھاٹ کنٹرول. ٹھیک ہے اس کے اندر 8 ہیں بلکہ یہ جب میں نے سب سے پہلے لکھ کے لگائے تو اس وقت 2002 کی بات ہے. میں نے ابھی اپنے اعلانیہ چھوڑنے سے پہلے اپنی ویب سائٹ پہ یہ لکھ کے لگائے تھے جس کی وجہ سے مجھے ایک خط آیا قادیانی جماعت کی طرف سے کہ آپ جواب دیں ہیں اور ہم نے 3 ممبران کی کمیٹی بنائی ہے آپ کی جواب طلبی کے لیے. میں نے پوچھا جی میں کب اور کہاں پر حاضر ہوں اور اس کے بعد جواب نہیں آیا. کیونکہ جب انسان ان کے بیچ میں جب انسان اتنا پوچھ لے کہ میں کب اور کہاں یہ بحث کرنے کے لیے حاضر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بغاوت کر دی. تو مجھے جواب یہ ملا کہ اگر آپ نے یہ پوچھا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری آپ کی سلام دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے یہی کلٹ کا نمونہ ہے کہ جب اس میں آپ بحث نہیں کر سکتے آپ کو دھمکایا جاتا ہے کہ تمہیں نکال دیں گے یا تمہیں یہ سزا دیں گے یا تمہاری پیشی ہوگی. آپ کا کام ہے کہ ڈر خوف سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے آپ آگے ایک بحث نہ کریں علمی بات نہ کریں آپ معاف کر دیں جی مجھے معاف کر دیں. اپنے وہ جو سربراہ ہیں خلیفہ ان کو خط لکھا کہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے ہم تو مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معافی نہیں کر سکتا. نہیں معافی تو پہلے تو بتائیں کہ غلط کیا ہوا اور پھر اگر معافی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگنی. تو یہی ثبوت ہے. اس کا ہمارے پاس ایک خط بھی ہے خطوط بھی ہیں لوگوں کے معافیا جو مانگتے ہیں گڑ گڑا کے معافیا مانگتے ہیں. اور کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو بند کیا گیا ہے. لفٹن نے یہی کہا تھا کہ ملیو کنٹرول اس کو وہ کہتا ہے کہ آپ ان کے ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے اب یہ قادیانی کیا کرتے ہیں کہ ان کے گروپ میں اتنی ایکٹیویٹیز ہیں ہر ویکینڈ پہ ہر مہینے ہر ماہ کہ ان کو باقی مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب مجھے قادیانی چھوڑ کے پتہ چلا کہ یہ جو ابھی جو عشرہ جا رہا ہے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے ٹھیک ہے اس کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے اور حج جس طرح ہم حج کو دیکھتے ہیں ہم عیدوں کو دیکھتے ہیں ان میں اتنا تصور نہیں ہے. ان میں جلسہ جو ہے ان کا جو جلسہ ہوتا ہے سالانہ وہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے ارد گرد ساری پلاننگ ہوتی ہے. جس طرح مسلمانوں کی پلاننگ حج کے گرد ہوتی ہے یا عید کے گرد ہوتی ہے اس طرح کی پلاننگ ان میں موجود نہیں ہے. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو اتنا بند رکھا گیا ہے کہ کبھی ان کو سال ہا سال تک کسی مسلمان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. ٹھیک ہے پھر ان پہ جو پابندیاں لگائیں شروع سے مرزا غلام احمد نے جو پابندیاں لگائیں ان کے اوپر کہ آپ نے مسلمانوں سے شادی نہیں کرنی آپ نے مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی آپ نے مسلمانوں کا جنازہ نہیں پڑھنا. وہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاکستانی انڈین معاشرے میں جس سے کہ اختلاط بڑھتا ہے سمجھداری رواداری پیدا ہوتی ہے. انہی کو بند کر دیا. اب آپ تصور کریں کہ میں بند ہوں میں کسی مسلمان عالم کی بات نہیں سنتا
میں کسی مسلمان سے بحث مباحثہ نہیں کرتا، میں کسی کی شادی غمی میں شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جو مجھے سکھایا جاتا ہے، جو مجھے بتایا جاتا ہے وہی اسی پہ میں قائم ہوں، تو میں اس خول کے اندر بند ہوں۔ اگر یہ کلٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ جی بالکل۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ نے قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کا اعلان کیا، اسلام قبول کرنے کا، تو اس کے بعد آپ کو جو ہے خطوط آئے کہ وہی آپ کو چاہیے کہ معافی مانگنی جائے، تو اس بارے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو کن کن مشکلات کا جو ہے احمدیہ جماعت کی طرف سے جو ہے سامنا کرنا پڑا؟ جی مشکلات جب میں نے اعلانیہ 2003 میں کیا تو اس سے پہلے میں ان سے الگ تھا، میں ان کے مجھے خط بہت آئے، فون بھی آئے وہاں کے لوکل لوگوں سے، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے خیالات جو ہیں وہ اس طرح جا چکے ہیں، مگر آفیشیل خط وہ صرف ایک آیا جس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ ہم کلٹ ہیں، ٹھیک ہے، کلٹ بنتے جا رہے ہیں، میں نے یہ لکھا تھا، کلٹ بنتے جا رہے ہیں، اس کی جواب طلبی کے لیے 3 ممبران کی کمیٹی بنائی گئی ہے، آپ آ کے جواب دیں۔ میں نے اسی وقت فون کیا، جی الحمدللہ، بولے میں کہاں ہوں، بس اس کے بعد وہ انہوں نے گفتگو نہیں کی، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ انسان اتنا بولڈ ہو چکا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ اس کا دماغ بن چکا ہے، سارا سلسلہ اس کے دماغ کے اندر ایک تصویر بن چکی ہے، یہ بحث کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار ہے، پھر وہ اس شخص سے دور رہتے ہیں۔ مگر چونکہ میں اس ماحول میں بند تھا، مجھے میرے سارے دوست، میرا سارا خاندان، سارے کا سارا اسی ایک خول کے اندر بند ہے، باہر نکل کر دوستیاں بنانی، دوبارہ کاروباری تعلقات بنانے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اکثر قادیانی جو ہیں، قادیانیوں میں بہت بڑی تعداد ہے، ایک بہت بڑا ان کا ایک حصہ ہے ان لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ سارا 2 نمبر کام ہے، نہیں، ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے، مگر وہ اپنے ذاتی تعلقات، بچوں کی شادیاں، رشتے، وہی جو انہوں نے ایک پابندیاں لگا رکھی ہیں اس کی وجہ سے وہ نہیں چھوڑتے۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ وہ جو نہیں چھوڑتے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود سے فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس خول کے اندر بند رہتے ہوئے ان کے خلیفہ نے، ان کے سربراہ نے جو بتا دیا مان لیا، بس ان کو خود سے فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہم مسلمان جو ہیں فلسطین کے مسئلے پہ یا کشمیر کے مسئلے پہ آپ کا بھی کچھ موقف ہے، میرا بھی کچھ موقف ہے، اور ہو سکتا ہے میرا موقف آپ سے نہ ملتا ہو، مگر ہم بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ قادیانی کمیونٹی میں جو ان کے خلیفہ نے کہہ دیا وہ سب نے مان لیا، اب اس کو وہ اطاعت سمجھتے ہیں، مگر وہ اطاعت نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں اطاعت نہیں ہے، وہ ایک قسم کی بے وقوفی سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ سوچ نہ سکیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نکل کر گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نکلیں گے تو ہم دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھیں گے کہ ہم بریلوی سے، کہ ہم وہابی سے، کہ ہم، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم کس کے ساتھ جائیں گے۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھی تم اسلام کا قبول کرو، اس کے بعد جس طرح تمہاری عقل کہے، ذہن کہے، سب کی بات سنو، سب ہم بھائی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہرڈل جسے کہتے ہیں انگلش میں، ایک رکاوٹ ہے قادیانیوں کو، تو 2 رکاوٹوں کا سامنا پڑتا ہے۔ اللہ کے فضل سے مجھے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے ان دونوں رکاوٹوں کا فرق کم پڑا، چونکہ میرے دوست پہلے علم سے تعلق رکھنے والے دوست تھے، بہت سارے انگریز بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو مجھے وہ اپنی علمی دوستی میں فرق نہیں پڑا۔ ہاں، کاروباری تعلقات وغیرہ جو تھے وہ گئے، اس کے بعد خاندانی تعلقات سارے گئے، اللہ نے توفیق دی، میں نے مسلمان گھرانے میں شادی کی، تو اس سے وہ بھی کچھ جو ہے وہ اثر کم ہو گیا، مگر چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ تو ابھی یہ 2 دن پہلے جو ان کا پروگرام آیا تھا کہ چھوڑنے کے لیے سب ہماری طرف سے آزادی ہے، ہم کیسے کلٹ کہلائیں گے جبکہ جس کا دل چاہے چھوڑ جائے، مگر کہنے کو صحیح ہے، مگر آپ کسی قادیانی سے پوچھ کے دیکھیں، اس کے لیے اس گروپ کو چھوڑنا موت کے برابر ہے۔ اچھا، ہاں، ایک مسلمان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اب میرے کچھ مسلمان دوستوں کے گھرانوں میں ایک شخص کا تعلق اہل سنت سے ہے، ایک شخص کا تعلق وہابیوں سے ہے، ان کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے، مگر کوئی وہ کھینچا تانی نہیں ہے جو ایک دوسرے کو موت کی یا جہنم کی دھمکیاں دینے کا کوئی تصور بہت کم ہے، ٹھیک ہے، مگر ان کے ہاں
یہ ناممکن ہے کہ ایک خاندان کے اندر ایک بھائی مسلمان ہو، ایک قادیانی ہو، اور وہ مطلب کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ کے ساتھ رہ سکیں، یہ ناممکن ہے، اسی لیے ہم ان کو ایک الگ مذہب قرار دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے موجود ہیں، لیکن ان کے اندر ایک آپس میں ایک ٹالرنس بھی موجود ہے، وہ اس حد تک آگے نہیں بڑھتے کہ وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پہ اسلام سے خارج کرا دیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مختلف دیوبندی فرقہ بھی ہے اور بریلوی بھی ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے حضرات بھی موجود ہیں، لیکن ان میں ایک ٹالرنس ہے اور وہ ایک دوسرے کو اسٹل مسلمان ہی کہتے ہیں۔ کیا جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی جماعت کے اندر بھی مختلف فرقے ہیں، جیسے کہ احمدی لاہوری فرقہ ہو گیا اور اسی طریقے سے دوسرے، تو کیا ان میں وہ ٹالرنس موجود ہے کہ جو مسلمانوں کے فرقوں میں آپس میں موجود ہے؟ اگین آپ نے بہت ہی شاندار سوال کیا، چونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے نفرت کی جاتی ہے، اس کا اصل عکس اب آپ کے سامنے آئے گا۔ میں ان کو مسلمان مکاتب فکر کو فرقے نہیں کہتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں فرقہ کا مطلب ہے کہ فرقوا دینہم، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مختلف مکاتب فکر ہیں اور وہ سب میں کوئی نہ کوئی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہ کوئی، ان کے بانی جو بھی تھے انہوں نے خلوص دل سے اور اسلام کی خدمت کی خاطر اپنا نظریہ پیش کیا۔ بعد میں لوگ ایکسٹریم ہو گئے تو ہو گئے، وہ ایک بات الگ ہے، مگر ایک بہت بڑی رواداری ہے مسلمانوں میں جو کہ قادیانیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج میں اگر بتاؤں، اگر کوئی قادیانی یہ پروگرام سن رہا ہو کہ بھئی میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ مسجد کون سی ہے نماز پڑھنے سے پہلے، تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ قادیانی ڈھونڈتی ہیں ہماری مسجد کہاں ہے، جمعہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ ان کی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، وہ اپنی مسجد ڈھونڈتے رہیں گے۔ نہیں، میں نے آج تک نہیں پوچھا، بلکہ آپ لوگ میرے دوست ہیں، بابا صاحب میرے دوست ہیں، میں نے کبھی یہ بھی نہیں جاننے کی کوشش کی کہ ان کا مکتب فکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہاں، بعض جگہ کچھ تعصب پایا جاتا ہے پاکستان وغیرہ میں، مگر میں عرب میں رہ کے آیا ہوں، عمان میں رہ کے آیا ہوں، یو اے ای میں رہ کے آیا ہوں، میں نے کبھی آج تک نہیں پوچھا کہ یہ جہاں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ ان کا مکتب فکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کے اندر اور مسلمانوں کا جو بھائی چارہ ہے، اس طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، ہاں، کہ وہ جو پیار ہے مسلمانوں کا آپس میں، وہ پیار کا تصور قادیانی رہتے ہوئے آپ کو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چھوٹے موٹے اختلاف رکھتے ہوئے بھی یا اپنا ذوقی نقطہ رکھتے ہوئے بھی آپ میں ایک بھائی چارہ، ایک خلوص پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ان میں یہ ہے کہ لاہوری 1914 میں اس چیز پہ کہ بھی مسلمانوں کو کافر نہیں کہنا، تو سب سے پہلے مرزا غلام احمد نے ان کو، میں اس بات کی یہ بات میں اچھی سمجھتا ہوں کہ جب بھی کفر کا مسئلہ آیا، دوسرے مسلمانوں کے کفر کا، تو مرزا غلام احمد کونے پہ جا کے، ایج پہ جا کے واپس ہٹ گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو الفاظ میں کہہ دیا، مگر جب بھی کسی نے پوچھا کہ آپ باقی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، خارج اسلام، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، ان کو پتا تھا کہ کہاں سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ مگر ان کے بیٹے جو تھے مرزا محمود، انہوں نے 1912 سے یہ مہم شروع کر دی کہ چونکہ میرے والد صاحب مرزا غلام احمد رسول تھے، نبی تھے، نعوذ باللہ، اس لیے ان کو نہ ماننے والا، جو کسی بھی نبی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ جو اس میں انہوں نے اور ان کے بھائی مرزا بشیر احمد نے اسی موقف پہ قائم رہے کہ مرزا صاحب نبی تھے اور ان کو جو نہیں مانتا وہ خارج از اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز پہ مولانا محمد علی جو کہ لاہوریوں کے سربراہ بنے، ان کا یہ فرق پڑ گیا 1914 میں مرزا محمود اور کی پارٹی سے۔ بعد میں لاہوری تعداد میں بہت کم ہو گئے، مگر ان کو اس بات کا پتہ تھا، مولانا محمد علی کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ ایک مسئلہ بن جانا ہے، تو انہوں نے کبھی مسلمانوں کی تکفیر نہیں کی اور کبھی مرزا صاحب کو نبی نہیں مانا، مگر پھر مرزا صاحب کی بعض باتیں جھوٹی نکلتی ہیں، اس پہ وہ خاموش ہیں، لاہوری لوگ اس پہ خاموش ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا۔ اب وہ صاف اگر کہہ دیں کہ مرزا صاحب نے یہ غلط کہا، یہ غلط کہا، یہ غلط کہا، جو کہ صاف ظاہر ہے، عقلاً ظاہر ہے کہ غلط کہا، تو لاہوری بہت ہمارے لیے قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے؟
رہ گئی بات ان میں سے، تو یہ آپس میں بات نہیں کرتے، یہ آپس میں بالکل بات نہیں کرتے، لاہوری اور قادیانی بھی آپس میں بات نہیں کرتے۔ پھر قادیانیوں میں نائجیریا میں جو لوکل وہاں کے مسلمان تھے، نائجیرین جو تھے، انہوں نے آج سے 30-40 سال پہلے اپنا الگ گروپ بنا لیا اور ان کو قادیانیوں کو نکال دیا، ملک سے نہیں نکالا، اپنے میں سے نکال دیا، اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ وہ بھی مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں مگر وہ ان کو نبی وغیرہ نہیں مانتے، وہ ان کی ایک الگ شاخ بن گئی۔ اسی طرح ماریشس میں ایک شاخ اور بن گئی، اس ماریشس والی شاخ میں سے آگے ایک شاخ اب اور بن گئی ہے، اس کا نام جماعت احمدیہ المسلمین ہے، جس کا کچھ اور ہے۔ پھر 1956 میں قادیانیوں میں سے ایک حقیقت پسند گروپ نکلا جس کے بانی چودھری غلام رسول صاحب تھے، ابھی بھی حیات ہیں۔ اور آپ کو مزار بات بتاؤں کہ لاسٹ منتھ ان کا انٹرویو آیا جس میں انہوں نے مرزا صاحب کے تمام دعووں کو کہا کہ ان کا کوئی بھی دعویٰ ماننا ضروری نہیں ہے، اور کہتے میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے یہ گروپ بنایا تھا، وہ اس وقت انہوں نے ان کے دوسرے سربراہ جو مرزا محمود تھے ان سے تنگ آ کے، ان کی باتوں سے تنگ آ کے انہوں نے یہ ایک حقیقت پسند گروپ بنایا تھا، جو کہ اب دوبارہ مسلمانوں میں مل چکا ہے، یا وہ لاہوریوں میں مل چکا ہے یا مسلمانوں میں مل چکا ہے۔ مگر یہ کہ ان کے آپس میں کوئی تعلقات ہوں، بالکل نہیں، کسی کے کوئی تعلقات نہیں۔ آخر میں ابھی آپ سے ویسے بات کرنے قطع کلامی کا جو ہے وہ دل تو نہیں چاہ رہا، کیونکہ کافی دلچسپ حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت انتہائی کم ہے اب، تو میں آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ تمام مسلمانوں کو اور ہمارے قادیانی دوستوں کو بھی اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دیجیے۔ میرا پیغام تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کہ اپنی عقل پر اعتبار کرو، صحیح، جو دیکھو، جو آنکھوں سے دیکھو، جو کانوں سے سنو، جو تمہارا دماغ کے اس پر اعتبار کرو۔ کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے اور قرآن کریم میں بار بار یہ کہا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، بس ثبوت سامنے ہے، حقیقت سامنے ہے، اور جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور اس عقل پر اعتبار کرنا شروع کرتا ہے اور دوسروں سے بات اور مشورہ کر کے اپنی عقل کا وثوق کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس پر انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ اس کا دماغ کھلتا ہے، دل کھلتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب اکبر چودھری صاحب، میں آپ ناظرین کی طرف سے اور خود کی طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور آپ نے انتہائی قیمتی باتوں سے ہم کو جو ہے وہ بہراور فرمایا۔ میں ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا پروگرام جو ہے وہ دلچسپی سے دیکھا، اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم جو ہے دوسرے مہمانوں کو بھی دعوت دیتے رہیں گے اور اس طریقے سے عوام کے سامنے جو ہے آتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔